وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 62 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم ایک مدہوش قوم ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 62۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، خالق ہے ہر چیز کا، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے ما سوا اس کے، لا الہ الا ہو، فأنا تؤفکون، کہاں تم الٹے جا رہے ہو۔ سامعین کرام، دوسرا حصہ ہے آج اس آیت کا، اور اس میں گزشتہ سبق میں ہم نے اللہ کے بارے میں بات کی تھی کہ اللہ ہمارا رب واحد ہے، یعنی واحد اللہ جو ہے ہمارا رب ہے۔ اور اصل میں ہم ایسے معاشرے میں ہیں سامعین کرام جس میں قرآنی آیات پر غور و فکر اور تدبر نہیں کیا جاتا اور نہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ رب کا جو لفظ ہے نا سامعین کرام، یہ بہت سی اپنے اندر بہت سی معنویت سمیٹے ہوئے ہے، بہت سے یعنی ایک جڑ ہے تمام خوبیوں کی کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور رب واحد ہے۔ اور بہرحال اس کے بارے میں آپ کو کل میں نے گزشتہ سبق میں یہ بھی بتایا تھا کہ قبر میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ رب کے بارے میں ہوگا۔ تمہارا کیا؟ من ربک، تمہارا رب کون تھا؟ اور مجھے کہنے دیں سامعین کرام، آج صورتحال ایسی ہے کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب واحد تسلیم نہیں کرتا، اس کے ساتھ اور بھی ہم نے اور چیزوں پہ بھی بھروسہ ہے اور ما سوا اللہ سے بھی ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ اللہ تو یہ ضروری ہے کہ اس کے معنی کو ہم سمجھیں اور اللہ کو اپنا رب واحد بنا لیں۔ اور میں اگر آپ کی توجہ دلاؤں قرآن کی اس آیت کی طرف، یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں بہت بنیادی معنویت ہے، اور یہ ایک جامع صفات کا لفظ ہے، یعنی رب جو ہے وہ معبود بھی ہوتا ہے، وہ مقصود بھی ہوتا ہے، اور محبوب بھی ہوتا ہے، مطلوب بھی ہوتا ہے۔ اور رب جو ہے وہ ہادی بھی ہے، ہدایت دینے والا بھی ہے،
یہ ساری صفات ہیں سامعین کرام. تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ کامیابی چاہتا ہے تو وہ اس کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا دل و جان سے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اللہ میرا رب واحد ہے، ایک ہی ہے جس کو میں چاہتا ہوں، ایک ہی ہے جو میرا محبوب ہے، ایک ہی ہے جو میرا مطلوب ہے، ایک ہی ہے جو یقینی طور پر میری ضروریات کا کفیل ہے، ایک ہی ہے جس نے تمام میرے ضرورت کے قابل چیزوں کو پہلے سے پیدا کر دیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ سوچیں سامعین کرام. ہم تو ایک ایسے وقت پیدا ہوئے ہیں ایسے معاشرے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنا چکی تھی. دنیا تو انسان کی آمد سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی تھی، اور پھر آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا نہیں کی، کیونکہ اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے. جو اللہ تعالیٰ کی ہم پہ نعمتیں ہیں سامعین کرام، تو اس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. اور وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اب یہ پہلے سے ساری چیزیں پیدا کر دی ہیں زندگی گزارنے کے، اور زندگی کی بقا کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے پیدا کر دی ہیں. اب آپ دیکھیں دیگر کروں پہ آپ اپنے خلا بازوں کو بھجواتے ہیں تو وہ آکسیجن ماسک ان کو پہننا ہوتا ہے، ایک خاص لباس ہے جس میں جو آپ کی جو ضروریات ہیں سانس لینے کی، تو وہ باقی سیاروں پہ نہیں ہے، یہاں اس سیارے پہ موجود ہیں سامنے کرام وہ ساری. اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا تذکرہ کیا ہے، اور بہت سی نعمتیں ہیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، لا تحصوها، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو دیکھیں رب کو، اللہ کو رب تسلیم کر لینے میں ہماری نجات ہے، ہماری بقا ہے اور ہماری کامیابی ہے. میں آپ کو قرآن کی ایک آیت کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مضمون میں نے ابھی بیان کیا آپ کے سامنے، اس آیت میں مکمل اس کی عکاسی ہوتی ہے. اگر آپ وہ آیت پڑھیں اس کے مفہوم کو سمجھیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لی. ثم استقاموا، اس پر استقامت اختیار کر لی. بس یہ مطالبہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہاں کیا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، چیز ایک ہی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ دلائل سے منوا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ میری نشانیاں ہیں، یہ اللہ تمہارا رب ہے. پھر وہ جو دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا معافی ضمیر یہ ہے کہ اللہ کو اپنا رب واحد تسلیم کر لینا، حقیقی رب تسلیم کر لینا، اور یہ تسلیم کرنا اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب ہے ہی نہیں. تمام اگر کوئی کسی کو رب مانتا ہے تو وہ باطل ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور جو اللہ کے سوا جو لوگ غیروں کو پکارتے ہیں من دونہ هو الباطل، وہ تو باطل ہے. تو یہ ایک سامنے کرام بنیادی، یہ اصل میں اس میں زیادہ ٹائم اس لیے لے رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں رب کا یہ مفہوم کم از کم اس معاشرے کے ذہن میں یہ نہیں. بس روایتی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، بس اس کے علاوہ نہ ہم اس پر غور کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ تدبر کرتے ہیں کہ بھئی رب کے حقیقی معنی کیا ہیں. دیکھیں رب کے اگر میں حقیقی معنی بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا خالق تسلیم کر لیں، نمبر 1. پھر اپنے وجود کا مقصد اللہ کو قرار دے دیں کہ میرا مقصود تو صرف اللہ ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا واپس لوٹنا اللہ کے پاس ہے. یعنی اللہ کو حاصل زندگی بنا لیں. یہ میں ایک عام جملہ کہہ رہا ہوں صاحب نکرام،
ہم نے تو حاصل زندگی یعنی جو ہمارے خواب ہیں اور جو انگلش میں آپ اس کو ڈریمز کہتے ہیں، تو خواب تو ہم نے سجائے ہوئے، دنیا کے خواب سجائے ہوئے۔ لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں اچھا شوہر مل جائے، پھر لڑکے کہتے ہیں ہمارا اچھا کاروبار ہو، اچھی نوکری ہو، یہ خواب ہیں ان کے۔ جب یہ ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہم اچھا مکان بنائیں گے، پھر اس کے لیے جو سہارے وہ لیتے ہیں آپ دیکھ لیں۔ بہرحال یہ جو ہے نا یہ جھوٹے معبود ہیں اور جھوٹے رب ہیں، یہ منزل نہیں ہے ہماری اور یہ ہمارے رب نہیں ہیں سامنے کرام۔ اللہ ہمارا، میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ ایک تو آپ تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق اور مالک ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میں ایک روح ہوں اور مجھے یہ جسم اللہ نے عنایت فرمایا ہے اپنے لیے کہ اس میں زندگی، مقصد یہ ہے کہ میں زندگی میں اس طریقے سے کام کروں کہ مجھ میں صلاحیت پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی، اور آخرت میں میں اللہ تعالیٰ کی تیار کی ہوئی جنت میں رہ سکوں، اس کے قربے میں، اس کے دیدار کے سائے میں، یعنی دیدار مجھے وہاں میسر ہوگا، مجھے وہاں قرب خدابندی میسر ہوگا۔ یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، تو اس کے لیے میں نے جینا ہے اور میرا رب اللہ ہے۔ جب رب اللہ آپ کہہ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب رب کے سامنے اگر وہ آپ کی منزل ہے تو اس کے سامنے آپ کو سر جھکانا ہوگا۔ دیکھیں اکثر یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لی ہے، اب دنیا کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا صبح سے یعنی صبح بیدار ہوتے ہیں بس دنیا کی فکر ہوتی ہے اور شام تک وہی ایک دوڑ لگے رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگوں کو آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھ سکتے ہیں، ایک دکاندار ہے، نوکر پیشہ ہے، بس کوئی اور اسے فکر، دکاندار کو بس صبح دکان کھولنے کی فکر ہوتی ہے، یا اگر زیادہ وہ ہے تو وہ اسی فکر میں رہتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اگر دنیا منزل ہے تو دنیا کے سامنے اور خواہشات دنیا کے سامنے آپ کا سر جھکا ہوا ہوگا، یعنی اسی کے لیے تگ و دو کرتے رہیں گے۔ اور یہ قرآن میں مضمون یہ بالکل واضح بیان ہوا ہے۔ میں آپ کو آیت سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ یعنی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے۔ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو یہ کوشش یعنی ان کی منزل دنیا تھی اور دنیا ہی کے لیے وہ ساری عمر گزارتے رہے، اور ایسے لوگ بڑی تعداد میں آپ کو آج کل مل جائیں گے، اور کچھ سوچ ہی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اللہ کی کوئی تڑپ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اکثر یہ عورتیں جو ہیں بس اپنے مسائل میں گری ہیں، میرے شوہر ایسا ہے، میرے شوہر ویسا ہے، اور میرے بچے کھانا نہیں کھاتے، ہوم ورک نہیں کرتے، اور یہ ہے، اور ہمارا گھر بڑا پرانا ہے اور کچن بڑا چھوٹا ہے، اور نہ ڈھنگ کا کھانا ہے، نہ رہنا ہے، نہ پہننا ہے۔ یہ سارے آپ دیکھیں ہمارے مسائل بس اسی کے گرد۔ اب یہ ضَلَّ سَعْيُهُمْ، یہ سب سے زیادہ نقصان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہیں۔ اور پھر اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ ایک ہدایت بھی کرتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے حبیب آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے۔ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اب جب پھر گیا ہے اس کا اب منزل کیا ہے؟ حیات دنیا، دنیا کی زندگی۔ آپ دیکھ لیں ایسے لوگ بہت مقدار میں مل جائیں گے جن کی اور کوئی منزل ہی نہیں ہے، کوئی خواہش ہی نہیں ہے، بس اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا پہننا، بس۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو کتے بھی ایسے بعض یعنی جو امیروں کے کتے ہیں ان کے لیے کھانا جو ہے خصوصی طور پہ تیار کیا جاتا ہے، خاص کھانا ہوتا ہے، خاص ان کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے،
خاص انداز میں ان کو ٹریٹمنٹ، جو بعض لوگوں کے کتے جو ہیں، تو یہ تو کتے بھی ایسا کر رہے ہیں کہ وہ ان کا، پھر بلیاں آپ دیکھ لیں، بعض لوگوں نے چاؤ سے بلیاں ان کو اپنے بستر میں بھی سلاتے ہیں بعض اوقات لوگ جو ہیں، پھر ان کے لیے گھر ہیں اور خصوصی ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ بلیوں کا کھانا آپ کو بڑے بڑے اسٹوروں میں مل جائے گا، کتوں کا کھانا مل جائے گا ڈبوں میں بند، بڑے شوق سے وہ جانوروں کو لیے خاص طور پہ کھانے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو کتے بھی کرتے ہیں، تو ہم اور بس کتے برابر ہو گئے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے برابر تو کیا بھائی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتوں کے مثال دی ہے، یہ ان کی مثال کتوں کی سی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، مثال کتے کی سی ہے، حریص ہوتے ہیں، بس دنیا کے حریص ہوتے ہیں، بس ہڈی کے طالب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اس پہ سوچنا ہوگا، اور اس لیے سوچنا ہوگا کہ ہم نے جو بھی اپنا نظریہ زندگی بنا لیا اور جو بھی ہم نے اپنی ترجیح بنا لی، اس کا ہمیں یقیناً، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے سامنے کلام۔ یعنی کتے کی زندگی تو حریص زندگی ہے، اور جو طالبان مولا ہیں ان کی زندگی تو پر آسائش اور اطمینان والی زندگی۔ آسائش سے یہ مطلب نہ لیں کہ پیسوں کی برسات ہوگی، نہیں، دل کا سکون انہیں میسر ہوگا، دل کا سکون۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو اور کیا چاہیے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ رب، اللہ کو محض اپنا رب تسلیم کر لینا، میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا، کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو رب کے حقیقی معنی معلوم ہو جائے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ رب وہ جو آپ کی ترجیح ہو، رب وہ جس کے سامنے آپ کا سر جھکا ہو، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، تو رب وہ ہوتا ہے۔ ہمارا سر تو جھکا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، میں بسا اوقات کہتا بھی رہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں ہماری جو بنیادی زندگی ہے خاندان کی، میاں ہے بیوی ہے، ان دونوں کا اپنے نفس کے سامنے، خواہشات نفس کے سامنے سر جھکا ہے۔ کوئی بیوی یعنی نفس سے خوش، یہ شوہر سے خوش نہیں ہوتی، اور پھر شوہر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، اور پھر جو سلوک ہوتا ہے میاں کا اپنی بیوی کے ساتھ بسا اوقات انتہائی تضحیک والا ہوتا ہے۔ تو میں اس بات کی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رب وہ جس کے سامنے آپ کا سر جھک جائے۔ اب ہماری ترجیح تو دنیا ہے، اور دنیا کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے، ایسا غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارا رب ہے، رب کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، رب ہی ہماری منزل ہے، رب ہی ہمارا معبود ہے، مقصود ہے، محبوب ہے۔ تو ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اس میں بہت بڑی دلیل ہے سامنے کرام، آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، کچھ بھی ہے۔ اب میرے سامنے مثال کے طور پہ کیمرہ ہے، تو ٹھیک ہے یہ ریکارڈنگ کر رہا ہے، لیکن اتنی عقل انسان کو کس نے دی ہے کہ یہ کیمرہ بنا لے، اور یہ ساری باتیں اور نقل و حرکت اور یہ سب، یہ اللہ نے، تعریف تو اللہ کی ہے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ یا بلا واسطہ، آپ ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں، یہ بالواسطہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑ سکے، وہ سمندروں کا سینہ پھاڑ سکے جہازوں کے ذریعے، وہ چاند پر جب جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے اس کو، ورنہ کوئی بندر تو چلا جائے، وہ جاتے ہیں بعض قیدی بن کے بھجواتے ہیں انسان، وہ نہیں، وہ راکٹ بنائے، وہ شٹل بنائے، اور یہ سب تو اور کوئی مخلوقات نہیں کر سکتی۔
انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تسخیر کائنات کا فن دیا ہے، ہنر سکھایا ہے، عقل دی ہے. بہرحال تو اللہ وہ ہے، رب وہ ہے جس کے سامنے آپ کا سر جھک جائے. ٹھیک ہے، تو خالق و کل شیء لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ وہ بنیادی کلمہ ہے سامنے کرام جو تمام اذکار پر بھاری ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تمام اذکار سے اہم جو فضیلت رکھتا ہے وہ یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا ہو. اب اس کی تقریباً میں نے اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. معبود مقصود معبود ہوتا ہے سامنے کرام. یہ میں نے آپ کو گزشتہ درس میں، اس درس میں بھی میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ کی ترجیح ہوگی، جو آپ کی منزل ہوگی، وہی آپ کا الہ ہوگا. الہ میں تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتا دوں کہ الہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ یعنی بنیادی صفت ہے جو ہماری کامیابی کی گارنٹی بنتی ہے. اگر ہم اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں حقیقی طور پہ تو یہ یقینی طور پہ ہمیں پروانِ جنت مل سکتا ہے. جنت کا ویزا اگر آپ یہاں پہ دنیا میں یعنی اپنا اگر ویزا کنفرم کرنا چاہتے ہیں، ٹکٹ اور ویزا تمام، تو وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ایک کلمہ جو ہے یہ گارنٹی دیتا ہے سامنے کہ آپ کہہ دیں اپنے عمل سے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کو کہنا ہوگا یہ کلمہ اپنے عمل سے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے، دیکھیں اللہ معبود جس کی عبادت کی جائے، جس کا کہنا مانا جائے، جس کی اطاعت کی جائے. یہ صفت جو ہے سامعین کرام، یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو معبود تسلیم کر لیں، معبود واحد. کیونکہ اللہ کو الہ کا درجہ دے دیں اگر آپ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں، اس کی محبت میں کسی کو اگر آپ شریک نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیا. تو لا الہ الا ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ایسی ہستی ہے ہی نہیں جس کو ہم اپنا مقصود بنا لیں، ترجیح زندگی بنا لیں یا اس کے سامنے سر جھکا دیں. ایک اللہ ہے کہ وہ ہمارا معبود واحد ہے، رب واحد ہے، اسی کے سامنے ہم نے سر جھکانا ہے. اب یہ ہے فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں الٹائے جا رہے ہو، کہاں بہکے جا رہے ہو. دیکھیں انسان اگر مدہوش ہوتا ہے تو بہک جاتا ہے، یا اس کو کوئی دھکا دے کے الٹ بھی سکتا ہے اس کی راہ سے اگر مدہوش ہو. یہ کیونکہ مدہوشی میں انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. تو دیکھیں اب یہ مدہوشی کیسے طاری ہوتی ہے. یہ حب دنیا جو ہے نا، یہ انسان کو مدہوش کر دیتی ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. یہاں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تمہیں کون بہکا رہا ہے یا الٹا رہا ہے اپنی منزل سے؟ اللہ تو تمہاری منزل ہے، تم کون تمہیں الٹا رہا ہے؟ تھوڑی سی میں اس کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ ایک انسان، اگر ایک مدہوش انسان کسی راستے پر، اپنی منزل کے راستے پر چل رہا ہے، لیکن اگر وہ مدہوش ہے تو پھر آپ اس کا رخ زبردستی پھیر کے دوسری طرف بھی کر سکتے ہیں. چونکہ وہ مدہوش ہے تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں تو اپنی منزل سے بھٹک گیا ہوں، بہک گیا ہوں اپنی منزل سے. تو یہ مدہوشی کا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ہم جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں ان کو ایک نشہ طاری ہے، اور وہ نشہ آپ کو معلوم ہے. سر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت کا نشہ ہے.
دنیا کی محبت کا نشہ ہے۔ دنیا آپ دیکھیں، ہائے دنیا ہائے دنیا۔ پاکستان کرپٹ، ایک کرپٹ ملک ہے، اس میں کرپٹ لوگ رہتے ہیں اکثریت، اور کرپشن کیا ہے کہ دوسرے کا حق آپ کھا لیں۔ اب اللہ کا، ہم بھی کرپٹ ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ، کہ حق بندگی اللہ کا ہے اور ہم نے اللہ کا حق اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ یعنی الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اس کا چلے گا۔ ہم نے یہ اللہ کی بندگی کا حق اپنے ہاتھ، نہیں، میں نے اپنی مرضی جینا ہے۔ اور یہ جملہ آپ کو، یہ تصور بہت سے پڑھے لکھے طبقوں میں آپ کو مل جائے گا، مائی لائف اور مائی اسٹائل۔ بھئی میں اپنی مرضی جینا چاہتا ہوں، جو مذہب چاہے قبول کر لو۔ اور مذہب کیا چیز ہے؟ بعض ایسے بھی ملتے ہیں، اور مذہب کو تو عام طور پہ ہماری کوئی یعنی اجتماعی لائف میں کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اب مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ویسے ٹائم بھی ذرا کم ہے میرے پاس، یہ فیشن شوز ہیں، اب اس میں مذہب کی تو دھجیاں بکیری جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں لڑکیاں کس کس طریقے سے جو وہ فیشن شوز میں کرتی ہیں، اور کیا کیا ہوتا ہے، اور کن کن طریقوں سے لوگ، مرد جو ہے ٹکٹکی باندھ کے جو ہے وہ عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ایک میں نے مثال دی ہے، لیکن یہ ہے کہ تمام معاشرہ کرپٹ ہے، مذہب کا کوئی خیال ہی نہیں۔ مذہب میری ذاتی لائف ہے، بھائی مجھے اس میں دخل نہ دو، مجھے مذہب مجھے مت سکھاؤ، یہ ایک عام جملہ ہے ہمارا۔ ہمیں مذہب مت بناؤ، اپنی ملائیت جو ہے اپنے پاس رکھو، ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ مدہوشی جب طاری ہو جاتی ہے حب دنیا کی، تو پھر آپ بہک سکتے ہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اے انسان تمہارا یہ کام تو نہیں تھا کہ تم مجھ سے بہک جاتے، لیکن کوئی چیز ہے جو تمہیں، اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ بے ہوش انسان عام طور پہ، کوئی آپ کا عزیز و اقارب میں کوئی اچانک بے ہوش ہو جائے، آپ اسے جلد سے جلد ہوش میں لانے کی تدابیر کرتے ہیں۔ کوئی یعنی ہاتھ ملتا ہے، کوئی پاؤں ملتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، کوئی بھی بے ہوش ہو سکتا ہے۔ تو ہوش میں، اب ہمیں ایک بے ہوشی طاری ہے، ہم بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں۔ اب یہ اس کیفیت سے نکلنے کی ضرورت ہے، تو اس کا علاج واحد قرآن میں ہے، قرآن میں ہے اور اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد سے ہم ہوش میں آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، خالق و کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ماں سوا اس کے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تم بہکائے جا رہے ہو یا الٹائے جا رہے ہو۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ Such is God, your Lord, creator of all things. There is no God except him. So how could you turn away? سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔